الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصبر حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جبار من جامره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. दरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलो जान है। दरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलो जान है। दरूद उस पर कि जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है। दरूद उस पर कि जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती। दरूद उस पर कि जिसके जिक्र से सैरी नहीं होती। दरूद उस पर तबस्सुम जिसका गुल के मुस्कुराने में। दरूद उस पर कि जिसका फैज़ है सारे ज़माने में।
درود اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ درود اس پر کی جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کی جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس مجلس سے زیادہ بابرکت کون سی مجلس ہو سکتی ہے جو اللہ کے گھر میں منعقد ہو اور جس کا عنوان اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر جمیل ہو۔ اس زبان سے بڑھ کر مبارک کوئی زبان نہیں جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جاری ہو، اور ان سماعتوں سے زیادہ قابل رشک کون سی سماعتیں ہو سکتی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تحسین کو سننے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کے ذکر و بیان کی اس معطر اور منور مجلس میں حاضر ہے، اور مناسبت ہے ربیع الاول کے اس مہینے کی جس کو سال کے بقیہ مہینوں کے بالمقابل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت سے خصوصی تعلق کی عزت حاصل ہے۔ آقا کی ولادت بسعادت اسی مبارک مہینے میں ہوئی، ہجرت کا پاکیزہ سفر اسی مبارک مہینے میں تکمیل کو پہنچا، اور آقا کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا المناک واقعہ بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچا غلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اس مہینے کی آمد پر اپنے دل اور اپنے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کی روشنی کو پہلے سے زیادہ بڑھا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہم کو اور آپ کو اپنی ذات عالی سے، اپنے حبیب عالی مقام علیہ السلام سے اور اپنے دین اور اپنی شریعت سے سچا، معتبر، مقبول اور عملی تعلق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو رشتہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے، ہم امتی ہیں اور آقا ہمارے رہبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، عقیدتوں کا مرکز بھی ہیں، محبتوں کا مرکز بھی ہیں۔ ہمارا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، یہ تعلق چند مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، اور جب بھی سیرت کی مجلس منعقد ہو تو ہمارا بنیادی ہدف اور ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بلا دیانتدارانہ، منصفانہ اور سچا تجزیہ کریں کہ جن بنیادوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی عمارت قائم ہونی چاہیے، کیا وہ بنیادیں پورے طور پر ہماری زندگی میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہمارا تعلق انہی بنیادوں پر قائم ہے تو پھر یہ اطمینان کا، شکر کا موقع ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ بنیادیں کمزور ہیں تو یہ بہت ہی اضطراب کا، کرب کا، ہیجان کا اور فکر مندی کا موقع ہے۔ ہمیں پہلی فرصت میں اپنی زندگیوں کی، اپنی فکروں کی، اپنے کردار کی، اپنی سیرت کی اصلاح کر کے ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے سیرت کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ میں اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، ہمارا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبان کے بولوں کا تعلق نہیں ہے، رسموں کا تعلق نہیں ہے، دکھاوے کا تعلق نہیں ہے، روٹین کے چند روایتی کاموں پر منحصر رہ جانے کا تعلق نہیں ہے، فارمیلٹی کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے۔ اسی کا مطالبہ قرآن میں کیا گیا، اسی کا مطالبہ احادیث مبارکہ میں کیا گیا، اسی کا مطالبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں سے کیا گیا، اور اسی کا نمونہ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت میں، اہل بیت کی سیرت میں، پیغمبر کے سچے غلاموں اور جانثاروں کی سیرت میں ملتا ہے، اور یہی عقل سلیم کا تقاضا ہے، یہی احسان مندی کا تقاضا ہے، یہی قدردانی کا تقاضا ہے، یہی شکر گزاری اور سپاس گزاری کا تقاضا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان اور یقین، دوسری بنیاد ہے عشق و محبت، تیسری بنیاد ہے ادب و احترام و عظمت، اور چوتھی بنیاد ہے اطاعت، اتباع سنت، مکمل پیروی، نبی کی سیرت کے رنگ میں اپنی سیرت کو رگنے کی فکر، نبی کے طریق کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کا جذبہ، اور پانچواں اور آخری تعلق کی جو پانچویں اور آخری بنیاد ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت کا اہتمام۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے،
دم تک ایمان سلامت رکھے. آپ کا ایمان ہے اللہ کی وحدانیت پر، آپ کا ایمان ہے اللہ کے معبود برحق ہونے پر، اور آپ کا ایمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر، پیغمبری پر، سچائی پر، حقانیت پر، اس پر کہ نبی کا لایا ہوا ہر کام، نبی کا لایا ہوا ہر حکم، نبی کا کیا ہوا ہر کام حق کے مطابق ہے، سچائی کے مطابق ہے. نبی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولا کرتے، وہ تو وحی ہوتی ہے جو اللہ ان کے سینے پہ اتارتا ہے، اور ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے بول ہوتے ہیں. نبی صداقت کا پیکر ہوتا ہے، نبی سچائی کا شاہکار ہوتا ہے، نبی اللہ کا سب سے منتخب نمائندہ ہوتا ہے، نبی انسانوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، نبی کی اطاعت پر کامیابی کا مدار ہوتا ہے، نبی کی پیروی پر نجات کا انتصار ہوتا ہے. عزت نبی کے دامن سے وابستہ رہ کر ہی ملتی ہے. کامیابی کا سرا نبی کی اطاعت کے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتا. یہ وہ حقیقت ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے. جب آپ محمد الرسول اللہ کا مختصر لفظ کلمہ طیبہ میں کہتے ہیں، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کا مختصر جملہ کلمہ شہادت میں کہتے ہیں، اور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا مختصر جملہ التحیات اور تشہد میں آپ پڑھتے ہیں، تو اس مختصر سے جملے میں پوری کائنات سمٹ جاتی ہے ایمان کی، پوری کائنات سمٹ جاتی ہے یقین کی. آپ اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رہبر صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے رہنما صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم انہی کے نظام کے پیروکار ہیں، اور جب ان کا دامن مل گیا تو ہمیں کسی اور طرف جھانکنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. ہم مطمئن ہیں، ہم قانع ہیں، ہم راضی ہیں، ہم منشرح ہیں، ہم پوری بشاشت کے ساتھ آپ سے وابستہ ہیں. اور جب آپ کی غلامی ہم نے قبول کر لی تو اب دنیا کے کسی نظام کی غلامی ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے. ہم کو جو نظام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ہماری تمام مشکلوں کا حل ہے، ہماری تمام ضروریات کا حل ہے، ہمارے ہر دکھ کا مداوا اور ہمارے ہر درد کا علاج اور ہماری ہر کلفت کا ازالہ اور ہماری ہر پریشانیوں کا حل اسی نظام میں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ پوچھئے اور شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو اپنی ذات پر بھی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اب آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ مرتے دم تک یہ دولت سلامت رہے. ہم اور آپ موروثی مسلمان ہیں، پشتینی مسلمان ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی برکت ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا. اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی مجاہدہ نہیں ہے، لیکن ہاں جو ایمان موروثی طور پر بغیر کسی محنت کے آباء و اجداد سے ورثے میں ہمیں ملا ہے، یہ ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے، کمزور نہ ہو، ڈگمگاہٹ کا شکار نہ ہو، اور مرتے دم تک یہ ایمان سلامت رہے. اس کے لیے ضرور ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، فکر
عملیں کرنی پڑیں گی بغیر الرٹ ہوئے اور بغیر چوکنا ہوئے اور بغیر ہوشیار و بیدار ہوئے ہم اس ایمان کو مرتے دم تک سلامت رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تو پہلی بنیاد تھی، اور اگر موقع رہا تو آخر میں اس حوالے سے کچھ فکر انگیز باتیں میں ضرور عرض کروں گا، لیکن پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ترتیب وار اس موضوع کو پورا کروں جس موضوع پر گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں چھیڑی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان و یقین۔ اللہ کا شکر ہے یہ بنیاد ہماری اور آپ کی زندگیوں میں موجود ہے۔ دوسری بنیاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سچے تعلق کی دوسری بنیاد ہے عشق و محبت۔ اس کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو انسانی محبتوں کا مرکز بن سکے، جو انسانی عقیدتوں کا مرکز بن سکے۔ ہر عقیدت آپ کے سامنے ہیج ہے، ہر چاہت آپ کے سامنے گرد ہے، اور کتنی بار آپ کے کانوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہوگی۔ ہر مسلمان بار بار اس حدیث سے گزرتا ہے اگر وہ کتابیں پڑھے، اس حدیث کو سنتا ہے، اس حدیث کو پڑھتا ہے۔ امام بخاری نے صحیح البخاری میں بار بار یہ حدیث نقل فرمائی، اور ایک مقام پر قسم کے جملے کا اضافہ کر کے نقل فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا، جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کی اپنی جان، اس کی اپنی ذات اور کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک پیغمبر کی محبت کائنات کی ہر محبت پر غالب نہیں ہوگی، ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ صرف زبان سے محبت کے دعوے اللہ کے دربار میں سچی بنیاد پیغمبر سے تعلق کے ثابت نہیں ہوں گے۔ آپ زبان سے دعویٰ کر دیں اور میں زبان سے کہہ دوں کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت ہے، کیا زبان کا یہ بول اللہ کے دربار میں سند ہو جائے گا، معتبر ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک پیغمبر کی محبت دوسری تمام محبتوں پر غالب نہیں آ جاتی، ایمان معتبر نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کا حکم دیا گیا، آپ ذرا سا اپنے تصور کو 1444 سال پہلے کی دنیا میں لے جائیے۔ ہجرت کا 1444واں سال چل رہا ہے۔ 1450 سال پہلے کی مکے کی تاریخ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، حق کا اعلان ہو رہا ہے۔ مکے کی گلیوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں پہ، چھوٹے مجموعوں میں، بڑے مجموعوں میں، طائف میں، سفر میں، حضر میں، غریبوں میں، امیروں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، مردوں میں، خواتین میں، پوری طاقت کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے۔
لیکن رزلٹ توقع سے بہت کم. قافلہ بہت مختصر ہے حق کا ساتھ دینے والوں کا. قافلہ بھی چھوٹا ہے، اگرچہ روز قافلہ بڑھ رہا ہے لیکن بڑھ کر بھی چھوٹا ہے. اس اکثریت کے سامنے جو پیچھے پڑی ہوئی ہے، جو معاند بنی ہوئی ہے، جو ظلم پر آمادہ ہے، جو ستم پر آئی ہوئی ہے، یہ صورتحال تھی کہ ظلم کا بازار گرم تھا. قتل کیا جانا، زخمی کیا جانا، بائیکاٹ کیا جانا، گندگیاں ڈالا جانا اور گلا گھوٹنے کی کوشش کرنا، ٹارچر کرنا، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر. پوری تاریخ پڑھیے مکے کی، میں اس تاریخ کو یہاں نہیں دہراتا، ایک جملہ کافی ہے اس پوری تاریخ کو سمجھنے کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے کہ ماضی کی تاریخ میں کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی. 3 الگ الگ روایتیں ہیں حدیث و سیرت کی کتابوں میں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کی زندگی کا سب سے سخت دن کون تھا؟ تو ایک مرتبہ آپ کا جواب تھا طائف کا دن، ایک مرتبہ آپ کا جواب تھا احد کا دن، اور ایک مرتبہ آپ کا جواب تھا جب میں نماز ادا کر رہا تھا اور مکے کے ایک بدترین دشمن نے میرا گلا گھوٹنے کی کوشش کی اور ابو بکر صدیق نے مداخلت کی اور اس کو ہٹایا. تو پوری تاریخ ہے مکہ المکرمہ کی یہ صورت تھی. ایسی سچویشن مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام کے سامنے تھی جس کو قرآن نے ضاقت علیکم الارض بما رحبت کے الفاظ سے بیان کیا ہے. زمین اپنی کشادگی کے باوجود تک جینا دوبھر ہو گیا تھا، زندگی اجیرن ہو گئی تھی اور اب کوئی آپشن نہیں تھا وطن کو خیر باد کہنے کے سوا. اور اسی آپشن کی تلاش میں تو آقا نے طائف کا سفر کیا تھا، لیکن وہاں کا ظلم تو مکے کے ظلم سے بھی سوا ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا کہ ہجرت کا مقام اور اسلام کی عالمگیر انقلابی تحریک کا مرکز کھجوروں کی سرزمین، نخلستانی سرزمین یثرب کو بننا ہے جسے مدینہ المنورہ اور طیبہ اور طابہ کے نام سے یاد کیا جانا ہے. اس لیے حالات ایسے بنے کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب وہ مکے سے مدینہ المنورہ ہجرت کر جائیں. سب سے پہلے مرحلے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، حضرت مصعب ابن عمیر کو رضی اللہ عنہما بھیجا گیا اور انہوں نے پورے سال محنتیں کی اور ماحول بنایا. اور اس کے بعد پھر آئندہ سال سے قافلے جانے شروع ہوئے، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 10، کبھی 20. حضرت عمر فاروق کے ساتھ جو قافلہ پہنچا وہ 20 آدمیوں پر مشتمل تھا اور بالکل آخر میں 27 صفر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13 سال پورے ہو چکے ہیں، نبوت کا 14واں سال شروع ہو رہا ہے، جو بعد میں ہجرت کا پہلا سال بنا اسے 14 نبوی بھی کہا جا سکتا ہے اور اسے 1 ہجری بھی کہا جا سکتا ہے اور اسے 610 عیسوی بھی کہا جاتا ہے. حضور اکرم علیہ السلام نکلے 27 صفر کو 570 یا 571 عیسوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا سن ہے اور 610 یا 611
پہلی وحی کے اترنے کا سن ہے اور اس میں 13 سال اور ملا دیے جائیں تو 623 یا 624 کا سن بنے گا، یہ ہجرت کا سن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر کو نکلے اور غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے، اور پھر یکم ربیع الاول کو نکلے اور 8 کو قبا پہنچے، اور پھر 14 دن یا 24 دن قبا میں قیام فرما کر مدینہ المنورہ پہنچے۔ یہ ہے ہجرت کا سفر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، اور یہی رک کر یاد رکھیے گا کہ ہجرت اس مرحلے میں مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنا مکے میں اسلام قبول کرنے والے انسانوں کے لیے فرض اور کمپلسری تھی، اور یہ فرضیت کا حکم 20 رمضان سن 8 ہجری تک رہا۔ جب ہجرت کے 8ویں سال 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا، تب یہ فرض ہونے کا حکم ختم ہوا۔ تو کوئی آپشن نہیں تھا کسی مسلمان کے پاس اس کے سوا کہ وہ ہجرت کرے۔ جیسے نماز فرض ہے اور روزہ فرض ہے، اس سے کوئی مفر نہیں اور کوئی جائے فرار نہیں، بالکل اسی طرح ہجرت فرض تھی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف۔ تو جب یہ حکم آیا تو روایات میں آتا ہے کہ کچھ کمزور مسلمان تھے، صحابہ کے مجموعی سماج کا تقابل کیا جائے اس اعتبار سے کمزور، ان کی زبانوں پر جب ہجرت کا حکم آیا تو یہ جملہ آیا کہ اگر ہم اپنا وطن چھوڑ کر مدینے چلے جائیں گے تو ہمارا جمع جمایا کاروبار مکے میں ختم ہو جائے گا، ہماری جائیدادیں ہیں بکھر جائیں گی، ہمارے رشتے ناطے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان نحن هاجرنا ضاعت اموالنا وذهبت تجاراتنا وانقطعت ارحامنا، کہ اگر ہم ہجرت کریں گے تو ہمارا کاروبار بھی ختم اور ہماری جائیدادیں بھی ختم اور ہماری رشتہ داریاں بھی ختم۔ اب آپ غور کیجیے، اللہ رسول کے حکم کے سامنے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح صحابہ کرام کے دلوں میں جائیداد کا، دکان کا، کاروبار کا، تجارت کا، مکان کا، رشتوں ناطوں کا خیال آیا۔ اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ وہ قافلہ مسلمانوں کا، صحابہ کا، جو پیغمبر علیہ السلام کی تربیت میں تیار ہو رہا ہے، اور اس لیے تیار ہو رہا ہے کہ اسے روشن ستارہ بنا دیا جائے، اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسان انہی ستاروں کی روشنی سے ضوء حاصل کرتے رہیں، روشنی حاصل کرتے رہیں، اپنے لیے راستہ حاصل کرتے رہیں۔ اس صحابہ کی جماعت کے چند لوگوں کے دلوں میں بھی، اور تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، اللہ و رسول کے حکم کے سامنے دنیا کی چیزوں کا خیال آئے۔ فوراً قرآن مجید کی آیت اتاری گئی۔ میں نے خطبے میں سورۃ التوبہ کی وہ آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اپنے نبی کو خطاب کیا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان سے بھی کہا جا رہا ہے جو نبی کے سامنے تھے، اور ان سے بھی کہا جا رہا ہے جو نبی کے سامنے نہیں تھے، بعد میں آئے، آج موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے۔ سب سے کہا جا رہا ہے، خطاب صرف صحابہ کو نہیں ہے، خطاب آپ کو بھی ہے، خطاب مجھے بھی ہے، خطاب ہمارے آباء و اجداد کو بھی تھا، خطاب ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، اے نبی
کہہ دیجیے تمام مسلمانوں سے، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو، اپنا جائزہ لو، تجزیہ کرو، محاسبہ کرو۔ تمہارے باپ، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری شریک عیال، تمہارے رشتہ دار، تمہارا خاندان، برادری، قبیلہ، کنبہ، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اور وہ کاروبار جس کے ماد اور سرد پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ اور دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ دنیا کی چمک دمک رکھنے والی چیزیں اگر تم کو اللہ کے مقابل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابل میں زیادہ پیاری ہے، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے، اور یاد رکھنا کہ جن کے سینے پیغمبر کی سچی محبت سے خالی ہوتے ہیں اور جن کے کردار میں اطاعت نہیں ہوتی، نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے، سعادت کے راستے اور کامیابی کی راہیں نہیں کھولتا۔ ایک وارننگ ہے، الٹیمیٹم ہے، تنبیہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہذه آیت شدیدۃ لا ترى اشد منها، یہ آیت پورے قرآن کی سب سے زیادہ سخت آیت ہے، اس سے زیادہ سخت کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ جھجھوڑا گیا ہے ہم کو اور آپ کو، ایک طرف ہے والدین کی چاہت، اولاد سے تعلق، شریک حیات سے وابستگی، رشتہ داروں اور خاندان سے ربط، اور کاروبار و تجارت، مکان و جائیداد اور ان چیزوں سے محبت، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ ہمارے آپ میں ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت غالب رسول خدا کی ہے یا محبت غالب دنیا کی ان چیزوں کی ہے۔ اگر دنیا کی چیزوں کی محبت غالب ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، اور اگر رسول کی محبت غالب ہے تو یہ شکر کا مقام۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ عجیب و غریب عبرت و سبق رکھتا ہے اپنے دامن میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم ہے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ، بہت سچائی کے ساتھ، کسی کھوٹ کے بغیر، کسی ملاوٹ کے بغیر، کسی دکھاوے کے بغیر، صاف صاف اپنے دل کی کیفیات آقا کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہے، اور اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ۔ بالکل سیدھی بات، ہم سے اور آپ سے تو اگر پوچھا جائے تو ہمیں تو جھوٹ بولنے میں اور غلط بیانی کرنے میں ایک لمحے کی جھجک بھی نہیں ہوتی، ہم فوراً قسم کھا کر یہ کہہ دیتے کہ ہمیں حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی، چاہے ہماری عملی زندگی اس کے خلاف گزرنے والی۔ لیکن سچائی دیکھیے حضرت عمر کی، جو کچھ دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان سب سے پیاری ہے اور جان کے بعد سب سے پیارے آپ۔ سنیے اس کے جواب میں آقا نے کیا فرمایا، اور سوچئے کہ جب عمر سے یہ بات کہی جا سکتی ہے تو میں اور آپ کس گنتی میں ہیں۔ حضرت عمر سے آقا نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی
تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ جملے اس شخصیت سے کہے جا رہے ہیں، اس انسان سے کہے جا رہے ہیں جس کے بارے میں پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے کامل و مکمل ہستی ہے تو وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب ان سے یہ کہا جا سکتا ہے تو ہم اور آپ کس شمار و قدار میں؟ یہ کہا گیا ان سے. اور اگلا حصہ دیکھیے، چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے، چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اب میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی آپ کے جملے کے بعد تو اب دل کی کیفیت بدل چکی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. سینے میں ایمان کی چنگاری روشن نہ ہو تو یہ ایک افسانہ معلوم ہوتا ہے. اگر دل میں ایمان کی شمع روشن نہ ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی تاثیر کا ایمان و یقین نہ ہو تو عام پڑھنے والا اور سننے والا اس واقعے کو الف لیلہ کی داستان سمجھتا ہے کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جان سب سے پیاری ہے اور جان کے بعد سب سے پیارے آپ ہیں، اور چند سیکنڈوں کے بعد اس کی کیفیات کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ اب معاملہ بدل گیا، اب آپ سب سے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں، جان دوسرے نمبر پہ. لیکن یاد رکھیے یہ ایسی سچائی ہے جو اسی زمین پر پیش آئی ہے. مسجد نبوی کے باب و در گواہ ہے اور فلک کی آنکھ نے اس منظر کو دیکھا تھا جب عمر یہ کہہ رہے تھے اور اللہ اپنے مقدس پاکیزہ بندے سیدنا حضرت عمر کے دل کی کیفیات سے باخبر تھا. پیغمبر کی مجلس میں تو لمحوں میں کایا پلٹتی تھی، نبی کی مجلس میں اور نبی کے علاوہ دیگر انسانوں کی مجلس میں فرق یہی ہے، نبی کی ایک نگاہ کی میاں اثر ہوتی تھی. چند لمحوں کی صحبت کائنات کو، دل کی دنیا کو زیر و زبر کر ڈالتی تھی. بار بار وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، مجھے یاد آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے حامی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پیغمبر کی ایک نظر کائنات قلب کو بدل دیا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات کہی کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں، تب آقا نے فرمایا تھا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اور پیغمبر کی مجلس میں دلوں کی کایا پلٹنے کا واقعہ اکلوٹا حضرت عمر کا واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات انگنت ہیں، بے شعور ہیں، بے شمار ہیں، لاتعداد ہیں ایسے واقعات. حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، میں بخاری شریف کی روایت نقل کر رہا ہوں. اسلام کے بدترین دشمن ہیں اسلام کا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے وہ نکلے اپنے وطن سے، اور راستے میں مجاہدین کا ایک گروہ ان کے مقابل میں آیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد ان کو لا کر مسجد نبوی میں آقا کے سامنے حاضر کیا گیا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، اور مسجد کے ستون سے باندھا جانا صرف سزا کے طور پر نہیں ہوتا تھا، مسجد ایمانی سرگرمیوں کا مرکز تھی، مسجد خاموش دعوت تھی حق کی اور اسلام کی، اور زبان کی دعوت اتنی مؤثر نہیں ہوتی تھی، مسجد میں جو عمل ہوتا تھا اس کی دعوت جتنی مؤثر ہوتی تھی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، آپ اس پر بھی غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسجد کا کردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ میں کتنا وسیع کردار تھا۔ وہاں دوسرے ادارے نہیں تھے، بس ایک ہی ادارہ تھا، وہی مسجد بھی تھی، وہی درسگاہ بھی تھی، وہی مرکز بھی تھی، وہی دعوت کا سینٹر بھی تھی، وہی خدمت خلق کا مرکز بھی تھی، وہی مقدمات کے فیصلے کا مقام بھی تھی، وہی تنبیہ کی جگہ بھی تھی، وہی مشورے کی جگہ بھی تھی، وہی ہدایت کا مرکز تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس مسجد میں جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور اسی کی روشنی پوری کائنات میں پھیلی۔ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حضرت سمامہ سے پوچھا، ما بالک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ حضرت سمامہ نے کہا تھا، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا جرم اسی قابل ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، اور اگر آپ مجھ پر کرم کر دیں تو میں شکر گزار رہوں گا، احسان مند رہوں گا، نہ شکری نہیں کروں گا، اور اگر آپ کو مال درکار ہے تو میں فدیے میں مال بھی پیش کرنے کو تیار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ اگلے 24 گھنٹے اسی کیفیت میں سمامہ کے گزرے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن گزرے، اور پھر یہی سوال و جواب ہوا، اگلے دن پھر یہی سوال و جواب۔ 3 دن کے بعد آقا نے صحابہ کو حکم دیا، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو رہا کر دو، آزاد کر دو، جہاں چاہے جائیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، آزاد جائیں۔ حضرت سمامہ مسجد نبوی سے نکلے، قریب کھجور کا ایک باغ تھا، وہاں گئے، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اور آ کر پیغمبر کے پیروں میں گر گئے، میں کلمہ پڑھنے حاضر ہوں۔ اسلام کا کلمہ ان کے دل میں گھر کر گیا۔ کہنے والوں نے کہا تھا کہ جب تمہیں کلمہ ہی پڑھنا تھا تو 3 دن تک بدھے رہنے کی مشقت کیوں برداشت کی، پہلے ہی دن پڑھ لیں گے۔ جواب سنیے، سمامہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بدھے ہوئے ہونے کی حالت میں کلمہ پڑھتا تو لوگ میرے اسلام پر شک کرتے، اور یہ کہا جاتا کہ یہ قید کی، بدھے ہونے کی مشقت سے گھبرا کر کلمہ پڑھ رہا ہے، سچے دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ جب سزا پوری ہو گئی، مجھے آزاد کر دیا گیا، مجھ پر کوئی بندش نہیں رہی، کوئی پریشر نہیں رہا، تو میں نے اپنے دل کی مرضی سے کلمہ پڑھا۔ اور پھر جو جملہ میں سنانا چاہتا ہوں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا تھا، حدیث و سیرت کی کتابوں میں یہ 3 جملے سمامہ کے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، واللہ ما کان دین ابغض الی من دینک فقد اصبح الان دینک احب الادیان کلها الی۔ آج سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی دین میری نگاہ میں نہیں تھا، اور آج آپ کے دین سے زیادہ محبوب کوئی دین میری نگاہ میں نہیں۔ ما كان وجه ابغض الي من وجهك اصبح الان وجهك احب الوجوه كلها الي۔ آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کسی چہرے سے نفرت نہیں تھی، لیکن آج دل کی دنیا یہ ہے کہ آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔
ما كان بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح الآن بلدك أحب البلاد كلها إلي. آج سے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ کوئی شہر میری نگاہ میں نہیں تھا، اور اب آپ کے شہر سے زیادہ محبوب کوئی شہر میری نگاہ میں نہیں. یہ ہوتی تھی پیغمبر کی نگاہ کی تاثیر، ان کی مجلس کا فیض، ان کی صحبت کا اثر. اور یہ ثمامہ ہی کی کہانی نہیں ہے، سینکڑوں صحابہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہر محبت پر غالب نہیں ہوگی، ایمان اللہ کے دربار میں معتبر نہیں ہوگا. یہ بہت لمبا مضمون ہے، اور محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب اس کا ذکر چھیڑا جائے تو بات دراز اور طویل ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن چونکہ ابھی اگلی گفتگو باقی ہے، اس لیے آئیے اس موضوع کو سمیٹ کر آگے بڑھیں. پیغمبر علیہ السلام سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد ہے عظمت و احترام. اللہ کی اس زمین پر اللہ کے رسول سے زیادہ باعظمت کوئی ہستی نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ محترم بنایا ہے. اور اس تناظر میں اگر آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، سورۃ النور کی آخری آیات پڑھی جائیں، سورۃ الحجرات کا پورا ابتدائی حصہ پڑھا جائے، اس کا ٹاپک یہی ہے کہ پیغمبر سے احترام، پیغمبر کی عظمت کے اصول کیا ہے. امتی کے دل میں پیغمبر کی کیسی عظمت ہونی چاہیے، امتی کے دل میں پیغمبر کا کیسا احترام ہونا چاہیے. سیدنا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے دل میں پیغمبر کا احترام اتنا تھا، ہیبت اتنی تھی، جلال اتنا تھا، عظمت اتنی تھی، روب اتنا تھا کہ میں نگاہ بھر کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا. اگر مجھ سے پوچھا جائے پیغمبر کا حلیہ بیان کر دو، میں بیان نہیں کر سکوں گا. ایسی عظمت. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی مت کرو. لا تجہروا له بالقول، نبی کے سامنے زور سے مت بولو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی سے پیش قدمی مت کرو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو عام لوگوں کی طرح نام لے کر مت پکارو. نبی کے آرام میں خلل مت ڈالو. نبی کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح مت سمجھو. نبی کی بد دعا کو عام بد دعاؤں کی طرح مت سمجھو. یہ اصول بتائے جا رہے ہیں نبی کی عظمت کے، نبی کے احترام کے. ہجرت کے 6 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ عمرے کے سفر پہ ہیں. 1400 صحابہ کے ساتھ آپ نکلے تھے، مہینہ ذی قعدہ کا تھا. مکہ المکرمہ کے باہر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا. مکہ کی حکمراں طاقتوں کی طرف سے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. بہتری کوششیں کی گئی، کوئی کوشش کارگر نہیں ہوئی. بالآخر صلح کے مذاکرات ہوئے اور صلح طے ہوئی، اس کی دفعات طے ہوئی، اور یہ ہوا آئندہ عمرہ کریں گے، اس سفر میں نہیں، اور 10 سال جنگ بندی رہے گی. یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جس کی تفصیل مستقل موضوع ہے. جس وقت یہ گفتگو چل رہی تھی اور صلح کے لیے مذاکرات مختلف راؤنڈ میں مختلف نمائندوں کے ذریعے ہو رہے تھے، مکہ المکرمہ سے وہاں کی حکمراں طاقتوں کے نمائندے بدل بدل کے آتے تھے. حدیبیہ کی اس خیمہ آباد بستی میں جہاں آقا مقیم تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، انہیں آنے والوں میں ایک صاحب تھے عروہ ابن مسعود. وہ آئے قریش کے نمائندے بن کر.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے، اور انہوں نے تقریباً 24 گھنٹے مسلمانوں کے ساتھ گزارے، اور ان کی آنکھوں میں صحابہ کرام کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کے ایسے نمونے دیکھے کہ ان کی عقل حیران و ششدر رہ گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جماعت اپنے مقتدی کو اس طرح ٹوٹ کر چاٹ سکتی ہے، انسانوں کے کسی قافلے کے دل میں اپنے پیشوا کے لیے ایسی عظمت بھی ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے جو جہاں دیدہ تھا، جس نے ملکوں کے دورے کیے تھے، جس نے مختلف بادشاہوں کے درباروں میں حاضری کا موقع پایا تھا اور مختلف بادشاہوں کے جلوے دیکھے تھے، اس کو کسی بادشاہ کے یہاں رعایا کی طرف سے عقیدت و احترام کے وہ مناظر نظر نہیں آئے تھے جو عقیدت و احترام کے مناظر انہوں نے صحابہ کرام کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھے۔ جب وہ واپس آئے تھے مکہ اور انہوں نے آ کر اپنی کارگزاری اور اپنے مشاہدات قریش کے سامنے نقل کیے تھے، تو ان کا انداز یہ تھا، اے قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تم کبھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کے الفاظ نے جن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے ایران کے بادشاہ کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے جس کا طوطی بولتا تھا اس وقت، اور میں نے روم کے بادشاہ قیصر کا دربار دیکھا ہے جو سب سے بڑا حکمراں تھا اس وقت، اور میں نے حبش کے بادشاہ نجاشی کا دربار دیکھا ہے۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اس کی رعایا کے درمیان اتنا محبوب، اتنا محترم نہیں پایا جتنا محبوب اور محترم میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے درمیان پایا۔ وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اب صحابی دوزانو، باادب، مؤدب، باوقار، خاموش، پرسکون، سنجیدہ، سر جھکا کر اس طرح بیٹھ جاتا ہے جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہوں اور ذرا سی حرکت ہو پرندے ہل جائیں۔ وہ حکم دیتے ہیں، اب صحابی حکم کی تعمیل پہ دوڑ پڑتا ہے۔ وہ وضو کرتے ہیں، اب صحابی وضو کے پانی پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ان کے جسم سے ٹپکنے والے قطرے زمین پر نہ گریں، کسی نہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ اپنے وجود پر اسے مل کے برکر رہے۔ یہ تھی عقیدت اور یہ تھا احترام۔ اور میرے بزرگوں، کیا نسبت ہے دنیا کے بادشاہوں کی، کسرا ہو، قیصر ہو، جتنے نام آپ کو یاد ہو ماضی اور حال کے حکمرانوں کے، کیا نسبت ہے؟ خاک اور عالم پاک میں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کیا نسبت ہے دنیا کے بادشاہوں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ نے تو اخلاق کی طاقت سے دلوں کو فتح کیا تھا، اور جو دلوں کو فتح کرتا ہے وہی فاتح زمانہ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اعلان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہیں۔ جو مقام آپ کو ملا نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا تھا، نہ آپ کے بعد کسی کے حصے میں آ سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی یہ تیسری بنیاد ہے، عظمت اور احترام۔ اور آئیے چوتھی اور سب سے اہم بنیاد کی طرف، ایمان کے بعد سب سے اہم بنیاد یہ چوتھی بنیاد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سچے تعلق کی چوتھی اور اہم ترین بنیاد ہے اطاعت و اتباع۔ پیغمبر کے طریقے کو اپنا طریقہ بنا لینا، پیغمبر کے چاہنے والے پیغمبر کے نقال بن جائیں، پیغمبر کی شباہت اختیار کرنے والے بن جائیں، پیغمبر کے کردار
محبت اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب دوسری محبتوں پر غالب ہو، اور محبت اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب وہ عمل اور اطاعت کی شکل میں ظاہر ہو۔ میں نے خطبے میں یہ روایت تلاوت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ آپ کے وضو کے پانی پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ آپ کا مستعمل پانی زمین پر گرنے کے بجائے اس کے ہاتھ میں آ جائے اور اسے برکتیں نصیب ہو جائیں۔ یہ عقیدت کا عجیب منظر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا تو آپ کو تو سب سے زیادہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایسا محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن آپ فکر و نظر کی سمت تبدیل کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے پوچھا ما يحملكم على هذا، مسلمانوں تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب بالکل سمپل تھا، جواب یہی تھا، سچا جواب، آپ کی محبت میں ایسا کرنا ہے۔ اللہ و رسول کی محبت کا جذبہ ہم سے یہ کرا رہا ہے۔ سنیے اس کے جواب میں آقا نے کیا رہنمائی دی، فرمایا محبت در حقیقت ان رسمی کاموں کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دم بھرنے والے، اپنے کو غلام مصطفیٰ کہنے والے، اپنے کو عاشق رسول کہنے والے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی ہدایات کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی رہنمائیوں کو دل و جان کی بشاشت و سچائی سے قبول۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کوئی آپشن نہیں ہے مسلمان مرد و عورت کے لیے اللہ اور رسول کا حکم آنے کے بعد سرتابی کا، پھر جانے کا، ہٹ جانے کا۔ جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا، ایسی گمراہی جس سے حق کی طرف پلٹنا مشکل ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے، آپ کے حکم کی اطاعت نہ کرے، آپ کے نظام سے سرتابی کرے، آپ کی شریعت سے انحراف کرے، وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتا پھرتا رہے گا اور جہنم کا ایندھن بن کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ آپ نے فرمایا تم جو کام کر رہے ہو اصل محبت کا تقاضا یہ کام نہیں ہے۔ وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑنا یہ محبت کی ایک چھوٹی سی علامت تو ہو سکتی ہے، یہ محبت کی روح اور محبت کا اصل تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا اصل تقاضا کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کے کانوں سے یہ جملے سنیے، من شرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وليؤدي امانته اذا اؤتمن وليحسن جوار من جاورہ۔ جو اللہ و رسول کا سچا عاشق بننا چاہتا ہے، جس کی یہ تمنا ہے کہ میں سچا غلام بن جاؤں، سچا جانثار بن جاؤں،
کہتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کا چہیتا بھی بن جاؤں، محبوب بھی بن جاؤں، منظور نظر اور لاڈلا بھی بن جاؤں، ان دونوں اعزازات کو حاصل کرنے کا راستہ ایک ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور رسول کے سچے عاشق و غلام بن جاؤ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور رسول کے سچے محبوب و چہیتے بن جاؤ، اپنے کردار کی دنیا کو بدلنا پڑے گا۔ اپنی سیرت، اپنے اطوار، اپنے رنگ ڈھنگ، اپنی طرز و ادا، اپنے جینے کا انداز، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق میں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی، ایمانی تبدیلی، قرآنی تبدیلی، اصلاحی تبدیلی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اپنا شعار بنانا پڑے گا، امانت داری کو اپنا طریقہ بنانا پڑے گا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا، حق والوں کے حق ادا کرنے پڑیں گے، اخلاقیات کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اپنی زندگیوں میں جہاں جہاں بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کرنا پڑے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 100% مسلمان بننا پڑے گا، عقیدوں میں بھی، عبادتوں میں بھی، معاملوں میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والے اسی وقت بنیں گے جب آپ کی پوری زندگی شریعت کے ساتھ میں ڈھل جائے۔ آقا جو دین لائے تھے وہ صرف مسجد کا دین نہیں تھا، آقا جو دین لائے تھے وہ صرف محراب و منبر اور مصلی اور قالین کا اور خلوت اور تنہائی کا دین نہیں تھا۔ آقا جو دین لائے تھے اس نے پوری زندگی کو کور کر رکھا۔ اگر آپ پیغمبر کے غلام ہیں تو جیسے مسجد میں آپ غلامی کے نمونے پیش کرتے ہیں، مسجد کے باہر بھی غلامی کے نمونے آپ کی زندگی میں سامنے آنے چاہیے۔ جیسے آپ عبادتوں میں اپنے آپ کو پیغمبر کے طریقے کا تابع بناتے ہیں، معاملات میں بھی آپ کو شریعت و سنت کی تعلیمات کی اتباع کرنی پڑے گی، اخلاقیات میں بھی شریعت و سنت کی پیروی کرنی پڑے گی، معاشرتی زندگی میں انہی اصولوں پر آنا پڑے گا۔ یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیغمبر نے زندگی کے ہر شعبے میں کیا اسوہ چھوڑا ہے، کیا اصول فراہم کیے ہیں۔ پیغمبر نے جب عقیدوں پر بحث کی تو توحید کا عقیدہ سمجھایا، رسالت کا عقیدہ سمجھایا، آخرت کا عقیدہ سمجھایا، نظام آخرت کو سمجھایا، نظام تقدیر کو سمجھایا۔ یہ وہ حصہ ہے جسے ہم ایمانیات و عقائد کہتے ہیں۔ پیغمبر نے جب عبادات کا تذکرہ کیا تو نمازوں کا ذکر بھی ہے، روزوں کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، صدقات کا ذکر بھی ہے، حج و عمرے کا ذکر بھی ہے، تلاوت و ذکر کا تذکرہ بھی ہے، دعا بھی ہے، انابت بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، قناعت بھی ہے، زہد بھی ہے، توکل بھی ہے، ایثار بھی ہے، پورا دین موجود ہے۔ اور پیغمبر نے جب معاملات کا تذکرہ کیا تو کلیئر کر دیا، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال و حرام کے فرق کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے قدم کو حرام کی صرف کسی صورت میں نہیں بڑھنے دینا ہے، اور کبھی دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا ہے، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، دوسروں کے ساتھ چیٹنگ اور فراڈ نہیں کرنا ہے۔ یہ دو اصول ہیں معاملات کے کلیدی، اور جب معاشرتی زندگی کا شعبہ آیا تو آقا نے اس میں رہنمائی کی اور ایسا نظام معاشرت دیا جس میں پردے کو بنیاد بنایا، حیا کو بنیاد بنایا، حقوق کی ادائیگی کو بنیاد بنایا، ہمدردی اور غمگساری کو بنیاد بنایا۔ ان چار بنیادوں پر خاندانی سسٹم کھڑا کر دیا گیا کہ حیا غالب ہونی چاہیے بے حیائی پر، پردہ غالب ہونا چاہیے بے پردگی پر، اور ہمدردی غالب ہونی چاہیے خود غرضی مفاد پرستی پر، اور حقوق ادا کرنے کا جذبہ غالب ہونا چاہیے حق طرفی اور
نبوست پر. اور اخلاقیات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. میں نے قرآن کی یہ آیت ابھی پڑھی جس میں مختصر سے الفاظ میں پوری کائنات چھپا کر رکھ دی گئی کہ پیغمبر اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر. یہ ہے دین. آپ پورے دین کو جب تک اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پیغمبر سے تعلق کے دعوے سچے سمجھے جائیں، اللہ کی عدالت میں یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکے گا. اور فکر اللہ کی عدالت کی کرنی ہے. سوچئے، میدان محشر کا تصور کیجئے، احکم الحاکمین کی عدالت کا تصور کیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے اور بہت سے ایسے چہرے آئیں گے جن کے ظاہر کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی ہمارا سچا غلام ہے. آقا اس کی طرف بڑھیں گے، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان بدنصیبوں پر جو غلامی کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن تابعداری پیغمبر کے نظام کے بجائے دوسرے نظاموں کی کرتے تھے، جو نام لیتے تھے منہ بھر بھر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان کا ظاہر بولتا تھا، ان کا کردار بولتا تھا کہ یہ نقال پیغمبر کے نہیں ہے، یہ نقال غیروں کے. آپ اللہ کے حکم پر فرشتے دھتکاریں گے انہیں، اور جب آقا پوچھیں گے کیا معاملہ ہے، یہ تو میرا غلام معلوم ہوتا ہے، تو فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتا نہیں انہوں نے کیا گل کھلائے آپ کے بعد. تب آقا کی زبان پر بھی یہی لفظ آئے گا. اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہمارے لیے آقا کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نہ آئیں. آقا فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، بربادی ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو، محرومی ہو، لعنت ہو اس پر نصیب کے لیے جس نے میرے بعد اپنا طریقہ اور اپنا انداز کی بدل دیا. آج ہم نام لیوا تو اسلام کے ہیں، نام لیوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ہمارا کردار، خاص طور پر ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق 100% قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹتے جا رہے ہیں. اور پوری دنیا میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف جو غلط فہمیوں کی ایک خطرناک فضا پروان چڑھتی آ رہی ہے ایک لمبی مدت سے. آپ نے غور فرمایا کہ آخر یکایک کیا ہوا کہ پوری دنیا کا باطل اسلام کے خلاف سفارہ ہو گیا. پوری دنیا کی تمام باطل طاقتیں اسلام کے خلاف سفارہ اور ذہن گندے اور زہریلے ہیں. اس کا سب سے بنیادی سبب ہمارے اخلاق و کردار کا بگاڑ ہے. دوسرا سبب منفی پروپیگنڈا مہم بھی ہے، لیکن منفی پروپیگنڈا مہم دوسرے درجے میں ہے. پہلے درجے میں ہمارا کردار ہے جو اسلام کی غلط شبیہ قائم. ہم اپنے کردار سے اسلام کی سچی اور نکھری تصویر کو داغدار بنا کر پیش کر رہے ہیں. کتنی بدنصیبی کا عالم ہے ہمارے لیے. آپ پیغمبر کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے اس گھر میں یہ طے کر کے جائیے گا. گفتگو بار بار ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر کے اور پھر آپ سبھی کو مخاطب کر کے بڑی دلسوزی کے ساتھ، بڑی فکر مندی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے پیغمبر کا سچا غلام بننے کا فیصلہ کر کے ہم یہاں سے جائیں. آپ کے قدم مسجد کے دروازے سے بعد میں نکلے اور آپ اپنے دل سے پیغمبر کے سوا دوسروں کی غلامی کا خیال پہلے اپنے دل سے اپنے دل سے دوسروں کی غلامی کا خیال چھٹک دیجیے.
خاطر قربانی دینے والوں نے کسی دور میں نہیں کی ہے. آپ اس سنت کو زندہ کریں گے تو آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کا جذبہ اپنے سینوں میں پیدا کریے اور عقائد و عبادات کے علاوہ معاملات و معاشرت اور اخلاق، اپنی خوشی اور غمی کی تقریبات اپنی زندگی کے تمام حصوں میں 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کیجیے. مجھے اقبال کے وہ اشعار آخر میں یاد آئے جو انہوں نے جواب شکوہ میں اور شکوہ میں کہے ہیں پوری امت کو خطاب کر کے. گویا کہ اللہ رب العزت مخاطب ہے بندوں سے. آپ یوں تصور کر لیں کہ یہ مجلس ہے اللہ کے گھر کی اور یہ مجلس ہے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی اور ہم تذکرہ کرنے والے اور سننے والے ہیں اور اللہ کی زبان گویا ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تمام عظمتیں ہمارا مقدر اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اسی صورت میں ہوں گی جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کر لیں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی اپنے حبیب کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے اور آپ سبھی کو سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان، یقین، عشق و محبت، احترام و عظمت، اطاعت، کثرت درود، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی اور پیغمبر سے تعلق کی ان بنیادوں کو مستحکم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری جو بنیاد تھی درود پاک کی، مولانا نے شروع میں ذکر فرمایا تھا کہ ہمیں خاص طور پر یہ ماحول بنانا چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کو اپنا شعار بنائیں اور مشائخ طریقت تو یہ بات کہتے ہیں کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے. جو بھی درود کے صیغے آپ کو یاد ہو، درود کے صیغوں میں سب سے افضل صیغہ وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز کے آخری قعدے میں پڑھا جاتا ہے اور ہر نمازی کو یاد ہوتا ہے. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام درود پاک کا اہتمام کیا جائے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے، ان سے ہمارے سچے تعلق کی بنیاد بھی ہے اور ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو، اس کی تدبیر اور اس کی کارگر تدبیر اور اس کا نسخہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیقات عطا فرمائے. میں تہہ دل سے مولانا عبداللہ صاحب کا اور آپ جملہ حضرات کا اور اس مسجد کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں کچھ دیر سیرت نبویہ کے تعلق سے اپنی معروضات پیش کر کے اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کر سکوں. اصل چیز عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب